والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، جوان بھائیوں، آج بھی اللہ نے ہمیں اپنا مبارک دن جمعے کا عطا فرمایا. جمعے کا دن تمام دنوں میں سردار ہے، افضل ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. جمعے کی دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ جو بھی اس میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی وہی دعا قبول فرماتا ہے. آج بھی ذکر خیر ہوگا صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہر جمعے میں آپ حضرات سن رہے ہیں فضل الہی سے، اپنے اساتذہ کی برکت سے کسی نہ کسی صحابی کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. گزشتہ جمعے میں تو غیر حاضری رہی، ورنہ ہر جمعے میں الحمدللہ پابندی سے ذکر مبارک ہو رہا ہے. آج کا انتخاب ہے صحابہ میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. بہت مرتبہ آپ نے کتابوں میں نام سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف کا، لیکن ان کی تاریخ کیا ہے، سیرت کیا ہے، ان کے خصوصی کارنامے کیا ہیں، آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے ان کا یہی سبق دہرایا جائے گا. اللہ مجھے حق گوئی کی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے، اور ہم سب کو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مبارک عادتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا نام تھا عبد ابن عمر، عمر کے بیٹے. حالانکہ عمر کے بندے، عبد کے معنی بندے کیا ہے، حالانکہ بندہ تو ہر انسان چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اللہ ہی کا ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو آپ نے ان کا نام عبد الرحمن بدل دیا کہ تم عمر کے بندے نہیں، تم تو رحمان کے بندے ہیں. اس وقت اسلام لائے تھے جب ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ میں 8 خوش نصیب مرد عورت مسلمان ہوئے تھے. ان میں سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 میں سے ایک ہیں. ان 10 میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. عبد الرحمن ابن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو بیک وقت 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. ان 6 میں سے ایک ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے بعد جب خلافت کا نمبر آیا کہ خلیفہ کس کو بنانا چاہیے، تو صحابہ نے ایک کمیٹی بنائی جن کو اصحاب شورا کہا جاتا ہے. شورا کے نام سے صحابہ کا ایک 6 نفری ایک منتخب افراد پر ایک کمیٹی مشتمل ہوئی. ان 6 میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی میں ابتدائی اور بنیادی تاریخ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. تو 8 میں سے ایک، 10 میں سے ایک، 6 میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے. نام ان کا عبد ابن عمر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن ابن عوف، تم تو عبد الرحمن ہو، تم عمر کے بندے نہیں، تم تو رحمان کے بندے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں آپ نے دعوت دینا شروع نہیں کی تھی.
یہ دار ارقم جس کو دارالاسلام اس زمانے کا دارالاسلام تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے اسلام میں اور ابو بکر صدیق کے اسلام میں 2 دن کا فاصلہ ہے۔ ابو بکر 2 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف 2 دن کے بعد مسلمان۔ جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے مکے والوں کا مزاج تو معلوم ہے ہی آپ کو، مکے والے مسلمانوں پر کیسے ٹوٹ پڑتے تھے، کتنے ستاتے تھے، کس قدر تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جن پر بے شمار تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، ہر طرح کے پہاڑ، ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جیسے اور صحابہ سچے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، عبد الرحمن بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، وہ بھی ہلے نہیں۔ خوب گالیاں ملی، خوب پٹائیاں ہوئی، خوب تکلیفیں برداشت کی، لیکن نہیں اسلام سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر کوئی مجال نہیں کہ وہ ہٹ گئے۔ جب ایذا اور تکلیفیں آسمان کو چھونے لگی تو صحابہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اجازت سے حبشے کی جانب ہجرت کی تھی۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، انہوں کو بھی اپنے دین کو بچانے کی خاطر دین کی حفاظت کے لیے حبشہ جانا پڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا ہے اور مدینہ منورہ ہجرت کرنا فرض ہو گیا ہے، تو ان کو بھی پتہ لگا کہ اب مدینہ حاضری ہونی ہے، تو سب سے پہلی ٹکڑی جو مدینہ پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف خوش نصیب صحابہ میں سے۔ اور تھوڑا دھیان سے سنیں، آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا کون ہے عبد الرحمن؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجر بن کر مدینہ منورہ حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا کیسا اچھا نظام بنایا اس کو سنیے، وہ سننے کی چیز ہے۔ چونکہ حضرات مہاجرین مکے میں رہتے ہوئے تو بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن سارا مال چھوڑ کر آ گئے تھے، گھر بھی، دولت بھی، خالی ہاتھ آ گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے خالی ہاتھ آ گئے تھے۔ تو قرآن نے انہی کو فقراء کہا ہے۔ پڑھیے 28ویں پارے کا 4تھا رکوع، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، فقراء بنا دیا تھا اللہ نے انہی کو۔ جب آپ یہ بھی آ گئے تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے کیسا اچھا نظام مدینے کا مرتب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو وہاں مقیم تھے، حضرات انصار، ان کو، اور جو مہاجرین آئے ان کو، ان میں ایک نظام بنایا جس کو عربی میں کہتے ہیں موافات، ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی چارہ۔ اور یہ فرمایا تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، اس مہاجر بھائی کی انصاری مدد کرنا۔ اللہ اکبر، حضرات انصار نے تو اپنے آپ کو کیسا قربان کیا، اس کی ایک مثال آپ عبد الرحمن بن عوف کے واقعے سے ملاحظہ کریں۔ عبد الرحمن بن عوف کو کن کا بھائی بنایا؟ سعد بن ربیع کا۔ ان کے بھائی کون ہیں؟ سعد بن ربیع، ان کا بھائی بنایا۔ بھائی بنانے کے بعد وہ بہت اچھا، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، آئیے میرے بھائی بن گئے۔ بھائی بن گئے تو اکرام دیکھیے، وہ مہاجر ہیں مکے کے رہنے والے، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں سعد، کیسے اپنے مہاجر بھائی کا اکرام کیا وہ سنیے۔ باغ لے گئے، بہت بڑے مالدار تھے، یہ بھی سعد بھی بہت بڑے مالدار، سعد بن ربیع، تو باغوں میں لے گئے اپنے، اور کیوں عرض کیا میرے بھائی اے عبد الرحمن، یہ میرے بڑے بڑے باغ ہیں، جون سا باغ بھی تجھے پسند ہو وہ تیرے حوالے۔ دیکھا مہاجر بھائی کے ساتھ سلوک، یہ چیز اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے اندر بھی منتقل ہونی چاہیے۔ ٹھیک، آج کی دنیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کسی غریب کی غربت کو دیکھ کر اپنا کوئی مکان دے سکتے ہیں، غریب کی غربت کو دیکھ کر اپنی کوئی دکان دے سکتے ہیں، بہت زیادہ خیال کر کے اپنے ATM بھی حوالے کر سکتے ہیں، لے بھائی سارا مال، زیادہ پیار آ گیا، بیٹا ہی بنا لیا، سارا مال تیرے حوالے۔ لیکن اور سنو دوستو، مہاجرین کے ساتھ حضرات انصار نے کیا کارنامہ کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ نے سنی دیا کہ بڑھیا والے باغ دے دیا،
مکان کی ہے، دو منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، جیسا بھی تھا، یہ فرما دیا اپنے بھائی کو جو نیچے رہنا چاہے پسند ہو نیچے رہ لے، اوپر پسند ہو تو اوپر رہ لے، چابی تیرے حوالے، تو ہی مالک ہے، میں مالک نہیں، جو چاہے کرنا، اس کو بیچ دے، کھا لے پی لے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری اگلی بات سنو جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ سعد ابن ربیع کے 2 بیویاں تھیں، کتنی؟ 2۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تو بیوی تھی نہیں ابھی، وہ تو پتہ لٹ پٹ کے آئے تھے، تو بیوی تھی۔ یوں کہا عبد الرحمن کو سعد نے، بھائی ایک بات سن لے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بھی تجھے پسند ہو دیکھ لے، طلاق دے دوں گا بھی، عدت گزر جائے گی، وہی پسندیدہ بیوی تیرے حوالے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مال دے سکتے ہو کسی غریب کی غربت کا خیال کر کے، آپ دکان دے سکتے ہو، پلاٹ بھی دے سکتے ہو، بہت بڑی چیزیں دے سکتے ہو، لیکن کوئی مثال پیش کر سکتے ہو کہ اپنی بیوی حوالے کرتے ہو کسی غریب کو، لے بھائی تیرے پاس بیوی نہیں اور میں اپنی بیوی کو طلاق دے کے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بھی کچھ دنیا کے ذائقے چکھ لے۔ ایک ان کا کارنامہ ہے، یہ صحابہ کا کارنامہ ہے، ایک ان کا کارنامہ ہے، حضرات انصار کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے کیا عرض کیا وہ سنو، انہوں نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے عرض کیا، ارے بھائی میرے ساتھ ایک بات سن لے، مجھے یہ بتا یہاں بازار کہاں ہے، مجھے یہ بتا بازار کہاں ہے۔ بازار بتا دیا، مدینہ منورہ، تو مدینہ کا نام مدینہ ہے ہی اسی لیے، وہاں تو بہت شہر ہے ماشاءاللہ، دنیا کا نمبر 1 شہر ہے اپنے ایمان اور دین کے اعتبار سے، مرکز ایمان کے اعتبار سے، مرکز دین کے اعتبار سے سب سے عمدہ شہر مدینہ منورہ ہے۔ آپ کی جیسے آمد پڑی، پیر مبارک پڑے مدینے کی زمین پر، پہلے سے یثرب تھا، آپ کے پیر لگتے ہی وہ یثرب ختم ہوا، مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ ہمیشہ اس کو نورانی ہی نورانی بنائے، آمین۔ یہ ہے مدینہ منورہ۔ تو انہوں نے کیا پوچھا؟ بھائی کو جو سنتیں پڑھے، کوئی باہر جا کے سنت نہ پڑھے بالکل، ورنہ اگلی مرتبہ پابندی میں۔ کیا پوچھا؟ بازار بتاؤ، بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ بازار بتاؤ، بازار کہاں؟ انہوں نے بتا دیا بازار کھلا جگہ ہے، چلے گئے وہاں، جو بھی اپنی جیب میں پیسہ تھا لین دین کیا، جیسے کاروباری کیا کرتا ہے، بھئی یہ سامان دے دے، بیچنا خریدنا کیا، اور نفع، کاروبار میں تو نفع ہونا ہی ہونا ہے، جب سچی تجارت کریں گے، بڑھیا والی تجارت کی، دھوکہ تھا ہی نہیں صحابہ میں، بڑھیا نفع ہونا شروع ہو گیا۔ جب اتنا سا مال اکٹھا ہو گیا کہ چلو بھائی شادی کر لیں، کیونکہ شادی کا پیغام دیا تھا نا بھائی نے، میں شادی کر دوں گا تمہاری اپنی بیوی سے، تو تھوڑا سا یعنی اتنا ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کا مہر دے دوں، اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، چونکہ سونے چاندی کا مہر ہوتا تھا، آج بھی یہی ہے، تو شادی کر لی۔ بہت دھیان سے سننا جب میں بتانا چاہتا ہوں، شادی ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا؟ آج تو دعوتیں تقسیم ہوتی ہیں موبائلوں سے، کارڈوں سے، کوئی نہیں جاتا شادیوں میں کسی کی، چاہے شادی میں کتنی بھی خرافات ہوں، نہیں جاتا تو اعتراضات کی بھرمار لگ جاتی ہے، فلاں میری شادی میں نہیں آیا۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا انسان دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ بتا ایمانداری سے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف جیسا صحابی جس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت آپ کی زبان سے مل گئی ہو، ان سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف صحابی شادی کر لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتہ نہیں لگتا، دعوت نہیں دی جاتی میری شادی ہو رہی ہے نکاح پڑھا دینا، یہ بھی اتنا بھی نہیں۔ پتہ کیسے لگا؟ اس زمانے میں جو کپڑے ہوتے تھے نا وہ پیلے ہوتے تھے، رنگ کچا ہوتا تھا، بڑی مشینوں کا زمانہ نہیں تھا اچھے سی، تو جب میاں بیوی آپس میں ملے رات کو تو وہ بیوی کا کچا رنگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر لگ گیا، یا خود وہ بھی دلہا والے جو آج کل بھی کپڑے پہنتے ہیں نا جو پتہ لگ جاتا ہے دلہا، اس زمانے میں کچھ ایسے پیلے کے کپڑے پہنتے ہوں گے، محسوس ہو گیا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دیکھا یہ پیلا پیلا رنگ کیسا لگ رہا عبد الرحمن، شکایت نہیں کی، چہرے پر بن نہیں آیا، غصہ نہیں ہوا، آپ نے یوں نہیں کہا میرے دربار سے اس کو نکال دو، میرے ہوتے ہوئے اس کا نکاح کیسے ہو گیا، نہیں کہا، خوش ہوئے اور مارے خوشی کے آپ نے یوں فرما دیا، ارے عبد الرحمن کیا شادی کر لی تو نے؟ کہا ارے جب شادی کر لی تھی یار ولیمہ تو کھلا دو، یہ فرمایا، اتنا تو فرمایا، اولی بارک اللہ لکا فی مالکا، شادی ہو گئی تو ولیمہ تو کھلانا چاہیے، ایک بکری کاٹ لے یار، آپ فرما رہے ہیں ایک بکری کاٹنے کم سے کم ولیمے میں، اور اللہ تیرے مال میں برکت۔
ध्यान से सुना आपने, कैसा निकाह हो गया, कितना सादा निकाह हो गया, सिर्फ कितना सादा है निकाह। और आज निकाह में कितना बखेड़ा है, अलमान अलफीस, उसकी तफसीर की बतानी वक्त हो जाएगा। मुझे तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ का वाक़या बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने एक तो वलीमे की दावत दे दी उनको, वलीमा खिला दे, एक बकरी काट के खिला दे। चलिए आगे दुआ दिया हमने, अल्लाह तेरे माल में बरकत देवे। और आपने ये अंदाजा लगा लिया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपने अंसारी भाई के माल देने पर इक्तिफा नहीं किया, भाई बाप दे रहा हूँ, बीवी दे रहा हूँ, नहीं भाई मुझे बाजार बता दे, मैं मेहनती आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि ठलवा नहीं हूँ, बैठा रहूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा। तो दूसरे के सहारे आदमी को नहीं रहना चाहिए जब तक आदमी ने हिम्मत दी, अल्लाह ने हिम्मत दी है। और आगे चलिए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को अल्लाह के नबी की ये दुआ ऐसी लगी, क्या ऐसी लगी, यूं फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान की ज़बानी सुनिए, यूं कहते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या बताऊं, मैं अगर किसी पत्थर को भी उठाता था तो मुझे लगता था कि शायद इस पत्थर के नीचे कुल सोना या चांदी मिल जाए। जैसे कहते हैं ना मिट्टी की सोना बन जाता, वो हाल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ की बरकत से। बदर में शरीक हुए, ओहद में शरीक हुए, ओहद में इनके जख्म पर, बदन पर जो जख्म लगे थे 24 जख्म थे, और बाज़े जख्म इतने गहरे थे कि हाथ का हाथ चला जाता था। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो दुआ दी थी ना, बरकत की दुआ दी थी, उस बरकत की दुआ से फल गए, खूब मालदार बन गए। सहाबा में बड़े मालदारों में, और सहाबा में आपके होते हुए जो मुफ्तियाने किराम फतवा दिया करते थे, उन्हीं मुफ्तियाने आजम में एक मुफ्ती आजम ये भी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये भी खुश नसीबी है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिला भेज रहे थे, आपने फरमाया कि मुझे एक काफिला भेजना है, एक मुहिम पर कुछ सहाबा को भेजना है, अगर किसी के पास कुछ हो तो पेश करो। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बैठे हुए थे, सुन रहे थे, फटाफट अपने घर गए, दौड़ कर आए, और आने के बाद 2000 दिरहम का चंदा पेश कर दिया। पूछा आपने, अब्दुर्रहमान घर क्या छोड़ कर आया हूँ? अल्लाह के रसूल 4000 रुपए थे, तो आपको दे दिए, 2 घर छोड़ कर आए। क्या था? और आगे सुनिए, तबूक एक मशहूर लड़ाई है जो ईसाइयों के साथ इस जमाने में हुई थी, सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। हालात बड़े खतरनाक थे, मदीने मुनव्वरा में कहत पड़ी हुई थी, और मुसलमानों के पास असबाब नहीं थे, सामान नहीं थे, लंबा सफर था, हजारों किलोमीटर का लंबा सफर, और सवारी का इंतजाम नहीं। सहाबा आते थे, अल्लाह के रसूल हमें भी जाना है तबूक, लेकिन सवारी का नज़म नहीं। तो आप फरमाते थे मेरे पास भी इंतजाम नहीं, तो सहाबा रो कर जाया करते थे, क्या करें, सवार पैदल जा नहीं सकते, लंबा सफर है। तो सहाबा को बक्काईन कहा जाता, रोने वाले सहाबा। उस जमाने में बड़ा चंदा हुआ, आपने ऐलान किया चंदा दो, सहाबा को जाना है सफर पर। मुझे और सहाबा का नहीं बताना तफसील, अब्दुर्रहमान की चल रही है सिर्फ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने भी बड़ा चंदा दिया, सबसे बड़ा चंदा दिया समझ लियो अपनी तरतीब के एतबार से, हालांकि अबू बकर आगे थे सबसे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान जब चंदा लेकर आए तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने एक बात कह दी, अल्लाह के रसूल मुझे लगता है कि अब्दुर्रहमान तो गुनहगार हो गया, इसने तो घर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सब ले आए थे, तो आपने पूछ लिया, आप पूछ लिया करते थे, अब्दुर्रहमान घर क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह को बहुत कुछ है, नहीं फिर भी बताओ क्या, फिर भी कुछ आपने तहकीक की, सवाल आ गया था ना। अब उमर भाप लिया था उमर ने कि ये बिल्कुल समेट कर झाड़ू लगा कर आया है, ये शायद घर वालों को भूखा मारेगा तो गुनहगार बन जाएगा। तो अब्दुर्रहमान ने कहा, अल्लाह के रसूल जब मैं दूंगा तो अल्लाह ने वादा का रखा कि अल्लाह रिज़्क़ भी देगा, अजर भी देगा, खैर भी फरमाएगा, बरकत भी फरमाएगा, ये सारी बरकतें मैं घर ही तो छोड़ कर आया, और क्या छोड़ कर आया। एक और बात सुनो उनके खुशनसीबी की। इसी तबूक के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहीं पहुंच गए तबूक पर, नमाज का वक्त हो गया था, आप बड़ी मुहिम में किसी मुहिम में गए हुए थे, नमाज का वक्त हो गया, तो साहबा ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ा दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने लगे, साथ ही में रकत पूरी होने वाली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहट महसूस हो गई, आप आ गए, पीछे हटने लगे, तो आपने उनको हटाया नहीं। खुश नसीबी है उनकी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे नमाज पढ़ी है।
اور جو آپ نے ان کو دعا دی تھی نا برکت کی، اللہ ان کے مال میں بے پناہ برکت دے دے، اللہ اکبر، کتنی برکتیں ان کے مال میں ہوئی، کتنی برکتیں۔ ایک مرتبہ 40,000 دینار سونے کا ہوتا ہے دوست۔ آج کل تو جو ملک ہے دینار درہم چلتا ہے، جیسے بحرین کی دینار چلتا ہے کویت میں، وہ تو کاغذ کا دینار ہے، اگرچہ وہ یہاں سے مہنگا ہے، لیکن وہ سچ مچی سونے اور چاندی کے ہوتے تھے دینار اور درہم اس زمانے میں۔ 40,000 دینار کا ایک باغ بیچ دیا، پتہ لگ گیا صحابہ کو۔ وہ سارا کا سارا بنو زہرہ خاندان تھا، کن کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا خاندان بنو زہرہ کہلاتا ہے، ان میں تقسیم کر دیا، حضرات مطہرات میں تقسیم فرما دیا جو ہم سب کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس میں سے کچھ پہنچا، اس مال میں سے 40,000 دینار میں سے کچھ پہنچا، تو پوچھا کس نے بھیجا یہ؟ کہ عبد الرحمن بن عوف نے۔ تو یوں فرمایا میں نے سنی عبد الرحمن کو یہ بات سنا دو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ انہوں نے ہمارے بارے میں فرمایا تھا میرے مرنے کے بعد تمہاری جو پوچھ کریں گے اور تمہارے اوپر جو شفقت کریں گے، مہربانی کا برتاؤ کریں گے، وہ اپنے زمانے کے صابرین ہوں گے۔ اور عبد الرحمن بھی صابرین میں سے ہے، جو ہمارا خیال رکھ رہا ہے کہ خود نہیں دوسروں کی فکر، امہات المومنین کی بڑی فکر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بارے میں آتا ہے جہاں امہات المومنین جاتی تھی ساتھ جایا کرتے، حج میں ہے تو ساتھ ہیں، سفر میں ہے تو ساتھ ہیں، گھر کے اخراجات دے رہے ہیں، مکمل پورا خرچہ دینا ان کو اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرنا عبد الرحمن بن عوف کا کام تھا، ایک کارنامہ تھا عبد الرحمن بن عوف کا۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک بات اور عرض کروں، ان کی خیرات، اللہ اکبر، کتنے بڑے وہ مالدار تھے اور مالدار ہونے کے ساتھ کیسے سخی اور داتا تھے۔ ایک مرتبہ پتہ لگا کہ ایک قافلہ آ رہا اونٹوں کا بھرا ہوا، 700 اونٹ ہے اس قافلے میں۔ کتنے بھائیوں؟ 700 اونٹ، جس میں کیا تھا؟ غلہ، گیہوں، اناج، آٹا، تیل، گھی، پنیر، کھجور، یہ سب چیزیں۔ اور جب 700 کسی گاڑیاں آئیں گی کسی محلے میں تو محلہ ہل جائے گا نہیں ہل جائے گا؟ تو آتا ہے کہ مدینہ ہلنے لگا، جب 700 اونٹ آ رہے ہیں لدے لدائے، مدینہ ہلنے لگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ آج کیسے مدینے میں شور ہے، کیسے ہل رہا ہے مدینہ، کیوں ہل رہا ہے، اور بڑا بڑا آ رہی ہیں گاڑیاں، کیا قصہ ہے؟ تو کسی نے بتایا عبد الرحمن بن عوف کی گاڑیاں آ رہی ہیں، 700 گاڑیاں آ رہی ہیں، 700 اونٹ لدے لدائے آ رہے ہیں۔ ان کو یہ فرمایا اللہ نے ان کو کتنی اچھی دنیا دی ہے اور آخرت کا ثواب تو ان کے لیے دنیا سے بھی کہیں زیادہ بڑا۔ حضرت عائشہ نے گواہی دی، ابھی اونٹ بیٹھے بھی نہیں تھے، اونٹ بیٹھے بھی نہیں تھے، سیدھے امی جان کے پاس گئے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا میرے بارے میں، عائشہ نے انہیں کچھ خیر خبر نہیں، امی جان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے امی جان، حضرت عائشہ تو امی ہے نا ہماری، ان کی بھی ماں ہماری ماں، امی جان ایک بات سنو، وہ جو 700 اونٹ آئے ہیں نا، قافلہ آیا ہے بھرا ہوا لدا ہوا، وہ میں نے سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، سارا کا سارا۔ بات نہیں پہنچی کہ عائشہ کوئی دعا دے رہی ہیں، منگایا تھا تو غربا کے لیے منگایا تھا، منگایا تھا تو فقراء مدینہ کے لیے منگایا تھا، منگایا تھا تو مہاجرین فقراء کے لیے منگایا تھا، سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ اور زیادہ خیرات کی بات ہوئی تو 40,000 درہم خیرات کیے، 40,000 دینار خیرات کیے، سونا بھی اور چاندی بھی، 200 روپیہ سونے کے خیرات کیے۔ یہ حال خیرات کرتے چلے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعا دی تھی اس دعا کے مطابق ایسے کھڑے اترے ہیں کہ وہ جیسے مفتی اعظم مشہور تھے صحابہ میں، ایسے ہی صحابہ میں ان کا غربا میں مالدار نہیں تھا، بڑے مالداروں میں ان کا شمار تھا، بڑے مالداروں میں، لیکن بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح میں آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ دوستو یہ تھی صحابہ کی شان، وہ مزاج اسلام کو پہچانتے تھے، مزاج شریعت کو پہچانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض نہیں ہیں۔ آج تو مجھے کوئی نے بلایا میں ناراض، اور آپ مجھے نے دعوت دے تو بھی آپ بھی ناراض اور میں بھی ناراض۔ آپ تو ناراضگیوں میں ناراضگی، خرافات کتنی ہوں، پریشانیاں کتنی ہوں، اسلام کے خلاف کتنی باتیں ہوں، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ناراضگی ہوگی تو اس لیے کہ فلاں میرے یہاں نہیں آیا اور مجھے بھی نہیں بلانا، اور جہاں جہاں جائے گا وہاں بھی میں اس کی کٹی کراؤں گا۔ یار ہم لوگ اور آگے سنیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے وارثین کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، انہوں نے جب انتقال ہونے لگا
वसीयत की कि जितने भी यहाँ वो बदरी सहाबा इस वक्त जिंदा हैं, बदरी 100 सहाबा जिंदा थे उस वक्त जब उनका इंतकाल होने लगा। हर सहाबी को, हर बदरी सहाबी को 400 दीनार मेरे माल में से दे दिया जाए। बताइए दर्द लगा, 400 दीनार उनको दिए और उम्महातुल मोमिनीन को पहुंचाए। बहुत खैर खैरात की उस वक्त भी बहुत दिया वसीयत की। 1000 तो जब उनका इंतकाल होने लगा 1000 तो ऊंट थे, कितने 100 घोड़े, 3000 बकरियां और सोना चांदी अलग था। 4 बीवियां थी उनके निकाह में, क्योंकि भाई दे रहे थे ना अपनी बीवी। आज जब मर रहे तो 4 बीवी उनके निकाह में थी। आप समझ रहे होंगे बीवी को क्या मिला होगा। 80 हजार दीनार एक एक बीवी के हिस्से में आया था। 80 हजार दीनार एक एक बीवी के हिस्से में आया था। इसके बावजूद हाल क्या था वो सुनो। जब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने लगा, आखिर में उनके एक दिन रोजा था। कहने लगे दस्तरखान लगा हुआ है, इफ्तारी की तैयारी है। तो याद आ गई हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आ गई और याद आता तक फरमाने लगे अल्लाहु अकबर, मेरे भाई मुसअब कितने अच्छे थे, किस हाल में उनका इंतकाल हो गया, इस हाल में वो दुनिया से चले गए कि उनका कफन का कपड़ा भी पूरा नहीं था। सर को ढका जाता था तो पैर नहीं ढकता था, और पैर को लगाते थे कपड़ा तो सब नहीं ढकता था। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया अल्लाह ने हमारे पेश की ही दुनिया, आखिरत का माल भी हमें दुनिया ही में दे दिया। रोने लगे और इतने रोए कि खाना उठा लिया गया और उनसे इफ्तार की भी हिम्मत नहीं हुई। इस कदर रोने लगे, हिमकियां बन गई कि अल्लाह ने हमें ये आखिरत सारी हमारे दुनिया में इतना माल, इतने खैर खैरात करने वाले, अल्लाह के रास्ते में इस कदर माल उठाने वाले जिसकी मामूली झलक मैंने आपको बताई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नत की बशारत दी थी, जब उनका जनाजा उठने लगा, आपके मामू हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका जनाजा उठाया। जब नमाज जनाजा का वक्त आया, आपके दामाद हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने उनका जनाजा पढ़ाया। जब नमाज जनाजा के पीछे चलने का नंबर आया तो नमाज जनाजा के पीछे चलने वालों में जहां और बड़े बड़े सहाबा थे, वहीं आपके दामाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके जनाजे में शरीक थे। ये मुख्तसर से हालात है कि मेरे भाइयों, अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो अपने जमाने के मुफ्ती आजम थे, 8 खुश नसीब पहले साबिकीन अव्वलीन में से थे और उन 6 असहाब शुरा में से थे जो हज़रत उस्मान की खिलाफत के लिए जिनको मुंतखब कमेटी बनाई गई थी कि जिसके बारे में फैसला कर देंगे उन्हीं को खलीफा बनाना। अब आपके मौजूदगी में मुफ्ती आजम है मदीना मुनव्वरा के, आपके पीछे, इनके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में नमाज अदा फरमा रहे हैं और इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद उस्मान गनी हैं। नमाज जनाजा के बाद कफन में और दफन में शरीक होने वाले अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और उनके उठाने वाले जैसे कंधा देते हैं तो उनमें कौन है? साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हमें भी जरूरत है कि हम इन खुशनसीब सहाबा को अपने दिलों में जगह दे, मोहब्बत करें। और मोहब्बत का हक यह है कि जैसे उन पर हालात थे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ नौजवानों, आज हमने अपने आप को बदला हुआ है, अपने आप को बदलो और सहाबा जैसी जिंदगी से बदल दो। ऐसे हालात कभी किसी पर कयामत तक नहीं आ सकते जैसे सहाबा के खतरनाक हालात थे, लेकिन वो जमे हिफाजत के लिए हमेशा पहुंचे, दीन बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा की हिजरत की, लेकिन दीन नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा। घर वाले भी अलग हो गए, घरवाली भी अलग हो गई, बीवी बच्चे भी अलग हो गए, सारी दुनिया को खैर आबाद कह दिया, लेकिन नहीं निकाला अपने दिल से तो दोस्तों ईमान को नहीं निकाला। जवानों, इसी की जरूरत है। अपने चेहरे मोहरे से सर से लेकर ऊपर तक पैर तक मुकम्मल के मुकम्मल इस्लाम वाले बन जाओ। अल्लाह हम सबको अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।